استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر سے کام لو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے صبر اور انتظار چاہیے، یہ بھی ایمان کا امتحان. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جلد باز انسان 2-4 بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، خواہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیے انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ابھی میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی آپ کو، 21 سال کے بعد مدد آئی. ان لوگوں کی زبان سے نکلا متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا اللہ کی مدد بہت جلدی ہے. تو یہ حساب کا فرق ہے. ہم کو وہ 21 سال نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکتا ہے وہ 21 دن ہوں، وہ 21 گھنٹے ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس. کیونکہ قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا، کہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، حالانکہ ہم قیامت کو بہت نزدیک جانتے ہیں. تو یہ الگ الگ حساب ہے، سب کا حساب الگ ہے اس حساب سے. تو یہاں دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. یورث من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں ان کو وارث بنائے گا، ان کو حاکم اور حکمران بنائے گا. والعاقبۃ للمتقین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ اچھا نتیجہ نکلتا ہے وہ پرہیزگاروں کے حق میں ہے. کامیابی انہی کے نصیب میں ہے، پرہیزگاروں کے حق میں کامیابی ہے. تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، جلد بازی نہیں. تو قوم کہتی ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو بہت تکلیفیں، بہت مشقتوں سے گزارا گیا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے امتحان اور آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین کا حکمران بنائے. دیکھیے آپ، یہ سب عبرت کے لیے ہے، یہ صرف موسیٰ کی قوم کے لیے، عیسیٰ کی قوم کے لیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے. قرآن ہم سب سے مخاطب ہے، یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن آنے کے لیے کیا شرائط ہیں، ان شرائط کو ہمیں جاننا ہوگا. اس کے لیے بہت صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے. پھر اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آپ کے 6 کام تھے اس دنیا میں، آپ نے 6 کام کی. وہ 6 کام کیا ہیں؟ یامرہم بالمعروف، ہر اچھی بات کا آپ حکم دیتے تھے. وینہاہم عن المنکر، ہر بری بات سے آپ روکتے تھے. یہ مسلمانوں کا فرض ہے. ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار ہم صرف صورت میں، شکل میں، لباس میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کام ہے نبی کا یہ پیغام ہے اور نبی کا یہ ترکہ ہے. اسے بھی ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو بھی اس دنیا سے برائی کو مٹانا ہے، اس دنیا میں نیکیوں کو پھیلانا ہے. تو آپ کے یہ 2 کام تھے، یامرہم بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، ہر بری بات سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں. ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اس امت کے لیے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، پہننے کی ہو، کہنے کی ہو، سننے کی ہو، کچھ بھی ہو، ہر پاکیزہ چیز حلال. ویحرم علیہم الخبائث، اور ہر خبیث چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کی جان کو، اس کے اخلاق کو، یہ تمام چیزیں حرام. ویحرم علیہم الخبائث وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، 5واں کام، ہر وہ چیز جس سے انسان آگے نہیں جا سکتا، اس کے پیر میں زنجیریں ہیں، رسم و رواج کی، عادات و اطوار کی اور خرافات کی، ان زنجیروں کو نکال. انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے. تو جو بھی زنجیر اس کے پیر میں ہے، بدعات کی، رسم و رواج کی، ان سب کو زنجیروں کو کھولنا ہے. وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمام اس کے کندھے پر جو بوجھ ہے، یہ بھی وہی بات ہے، اس کے کندھے پر جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو بھی اٹھا کر رکھنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو ہلکا پھلکا کر کے اسے ترقی کے راستے میں
اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھانے کے لیے جتنی مدد ہو سکتی ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 6 اوصاف بتا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ان اوصاف کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ان اوصاف کی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، اولئک هم المفلحون کہتا ہے، یہی کامیاب ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ سورت جب ختم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا وہاں سجدہ کیا آپ نے۔ قرآن شریف کے اندر 15 سجدے کی آیتیں، عربوں میں ایک رواج تھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ ان کے درمیان زبان دانی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جب کوئی زبردست شعر سنتے، زبردست خطبہ سنتے، کوئی جملہ سنتے، وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ سب سے بڑی داد تھی ان کی، سب سے بڑی تعریف تھی ان کی، یہ رواج تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر کام کو سیدھا رخ عطا کیا، سیدھی راہ بتائی۔ تو بتایا کہ دیکھو تم خطبہ سن کر اور اشعار سن کر سجدے میں گر جاتے ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تم سنو اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہاں تمہیں سجدہ کرنا ہے اس کا فیصلہ تم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دو۔ تو پورے قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے اندر 15 سجدے ہیں۔ تو آج 90 پارے میں سب سے پہلا سجدہ آیا سورہ اعراف کی آخری آیت میں۔ تو اس آیت میں کیا ہے یہ دیکھیے آپ، ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے پاس جو فرشتے رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں ذرا بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے اور انہیں ذرا بھی کبر نہیں ہوتا۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی ہے۔ تو یہ آیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعریف کرتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھک جاتے ہیں۔ تو یہ آیت جب ہم پر گزرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کو بھی، یہ سننے والوں کو بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اسی طرح جھکنا چاہیے، حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سجدہ تھا، نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا یہ سجدہ، لیکن ہم نماز میں رہتے ہیں تو نماز کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھے چھوڑ کر ہم سجدہ بجا لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ اور ایسی ہی اطاعت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا چاہیے کہ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر ہم نے وہ سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھ کر اپنی نماز مکمل کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ اور پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا۔ لیکن ہر یہ کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تب وہ چیز ملے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بتائے کہ ان کو بھی وہ چیز ملی، لیکن ایک مدت کے بعد ملی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے سے پہلے صبر اور انتظار کی عادت ڈالیے، اور ان تمام واقعات کو سامنے رکھیے کہ کیسے حالات تھے، ناممکن نظر آتا تھا۔ مکے کے مسلمانوں کے جو حالات تھے کہ مکے کے حکمران بنیں گے، مکے واپس آئیں گے حاکم کی حیثیت سے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، یہی فرماتا ہے کہ ہمارے ہر کمزور کو جب وہ ہمیں بلاتا ہے اور اس کا ایمان ہماری ذات پر ہوتا ہے تو ہم اسے اوپر لاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے کلام کو سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں اور روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں سچائی اور پاکیزگی کی راہ پر چلائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری کھوئی ہوئی عزت اور ہمارا کھویا ہوا مرتبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔